شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ میری آج کی سٹوری پر جو لائکس ٹارگٹ ہے 500 ہے، انشاءاللہ ہوپفلی آپ لوگ اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی صوبیہ شیئر کر رہی ہیں۔ صوبیہ کہتی ہیں، میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آیا ایک ناقابل فراموش قصہ، ایک ایسی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جس سے بہت سے لوگوں کو شاید سیکھنے کے لیے بھی کچھ مل جائے۔ میرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ پیدائشی ہی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو کچھ وقت کے بعد امی کو یہ احساس ہونے لگ گیا کہ شاید یہ ٹھیک سے دیکھتا نہیں ہے، ٹھیک سے رسپونڈ نہیں کرتا۔ تو جب وقت گزرتا گیا تو وہ جب 3-4 سال کا ہوا تو وہ بالکل ہی اس کے جو دماغی توازن تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا چلنا پھرنا بھی بند ہو گیا، لیکن وہ ہمیشہ سے اس طرح سے پریٹینڈ کرتا تھا جیسے وہ کسی کو دیکھ کر ہنستا ہے، جیسے باقاعدہ اس کو کوئی نظر آتا ہے۔ جس کمرے میں وہ لیٹا ہوتا تھا اس کمرے میں سے اکثر اس کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ باقاعدہ جیسے کسی سے باتیں کرتا ہے، ہنس ہنس کر کسی کو دیکھتا ہے۔ کبھی رونے کی آوازیں آتی تھیں، کبھی وہ ایسا محسوس کرواتا تھا جیسے وہ کسی چیز سے ڈر رہا ہے۔ تو پھر ہم لوگ ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، وہ بڑا ہوتا گیا۔ ہم لوگوں کو جب وہ اس کی پیدائش کے بعد ہی ہم لوگوں کو اپنے گھر میں اکثر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کے گھر میں کوئی اور بھی ہے، لیکن وہ دکھتا نہیں تھا۔ اس کا احساس اس طرح سے ہوتا تھا کہ جیسے بھائی کے کمرے میں ہی محسوس ہوتا تھا۔ اگر اس کے کمرے میں کوئی چیئر رکھی ہوئی ہے، اگر ہم لوگوں نے وہ دور رکھی ہوئی ہے تو وہ چیئر گھسیٹ کے اس کے بستر کے پاس پڑی ہوتی تھی۔ وہ چیئر گھسیٹ کر وہاں پر کون رکھتا تھا، وہاں پر کون بیٹھتا تھا، ہم لوگوں کو کوئی نظر بھی نہیں آتا تھا۔ امی بھی اکثر کہتی تھی کہ رات کے ٹائم جب یہ سویا ہوا ہوتا ہے تو باقاعدہ یہ اس طرح سے بولنے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے یہ کسی کو دیکھ رہا ہے، اشارے بھی کرتا تھا، بتاتا تھا کہ یہ سامنے کوئی کھڑا ہے۔ امی پھر سمجھتی تھی شاید جیسے وہ مینٹلی ڈس آرڈر ہے تو شاید اس وجہ سے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ بہت سے ڈاکٹرز کو چیک کروایا تھا، بہت سے لوگوں کو ہم لوگوں نے دکھایا، جو کوئی بتاتا تھا وہاں پر لے کر جاتے تھے، دم وغیرہ بھی کرواتے تھے، لیکن ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو پیدائشی طور پر یہ ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مینٹل سٹیبلٹی اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ 1 سے 2 دفعہ جو عامل حضرات تھے ان کے پاس بھی لے کر گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے، جنات اس کے ساتھ ہیں۔ جب یہ جب یہ پیدا ہونے والا تھا تو امی کے پیٹ میں ہی اس کے اوپر جنات کا اثر ہو چکا تھا۔ کہیں میری امی کسی ایسی جگہ پر گئی تھیں جہاں پر جنات تھے، اور اس کنڈیشن میں وہ جو جنات تھے انہوں نے اس بچے کو پکڑ لیا تھا۔ اس کا جو ذہن تھا وہ ان جنات کے قبضے میں تھا۔ ہم لوگوں کو پہلے ان باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن وقت گزرتا گیا، جیسے وہ بڑھتا گیا اس کی حرکتیں دن بہ دن اور ہی ہونے لگ گئیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے بھائی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی اس کے کمرے میں سے۔ ٹائم تھا مغرب کے بالکل ابھی اذان ہی ہوئی تھی، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا۔ تو وہ اکثر ایسی آوازیں نکالتا رہتا تھا۔ جیسے اس کی بہت زیادہ چیخنے کی آواز آئی تو ہم لوگ بھاگتے ہوئے گئے کہ شاید گر نہ گیا ہو، کیونکہ اس کا اپنے جسم پر بالکل بھی ضابطہ نہیں تھا، بیلنس نہیں تھا۔ جیسے اس کے کمرے میں گئے تو آگے کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ میرے بھائی کا جسم جو تھا وہ باقاعدہ بیڈ سے اوپر تھا، ہوا میں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو کسی نے اٹھایا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے جب دیکھا تو ہم لوگوں نے شور مچا دیا، ابو بھی بھاگ کر آ گئے، امی بھی آ گئیں۔ جیسے وہ لوگ آئے پھر اس کو کسی نے بہت زور سے نیچے پھینکا۔ اس وقت اس کی ایج جو تھی 8-9 سال ہو چکی تھی۔ اب وہ مخلوق جو تھی، جو اس کے اوپر جنات تھے، ہمیں ان باتوں پر یقین آنے لگ گیا۔ وہ اس کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جاتے تھے، سوئے کو بیڈ سے اوپر کر دیتے تھے، کبھی بیڈ سے نیچے گرا دیتے تھے۔ اس کی ہمیں بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی تھی، ہر وقت کسی نہ کسی کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کا ٹائم تھا، ہم لوگ سب سو رہے تھے۔ ہم لوگ اپنے کمرے میں سوتے تھیں، امی اس کے پاس سوتی تھی کیونکہ وہ رات کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا تھا،
رونے لگ جاتا تھا، ہنسنے لگ جاتا تھا، عجیب عجیب آوازیں نکالتا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے کالج اسکول جانا ہوتا تھا، ہم سارے بہن بھائی دوسرے کمرے میں سوتے تھے۔ ابو نے جاب پر جانا ہوتا تھا، ابو بھی دوسرے کمرے میں ہی سوتے تھے۔ تو رات کا ٹائم ہوا تو امی نے اونچا اونچا شور مچا دیا اور یہ کہا کہ جلدی سے اس کمرے میں آؤ۔ جیسے ہم لوگ اس کمرے میں گئے تو ہم لوگوں کا جو بھائی تھا، جو اپنے جسم پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، جس کا اپنے جسم پر بیلنس نہیں تھا، وہ باقاعدہ کھڑا ہوا تھا۔ امی حیران تھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے کھڑا ہو گیا ہے، لیکن وہ ہنس رہا تھا اور باقاعدہ اس کے ہاتھ ہوا میں ایسے تھے جیسے اس کے ہاتھ کسی نے پکڑے ہوئے ہیں اور باقاعدہ اس کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ اس کو بٹھانے کی کوشش کرتے تھے، اس کے جسم پر ہم لوگوں کا زور جا ہی نہیں رہا تھا، جتنی بھی ہم لوگ طاقت کر رہے تھے وہ ویسے کا ویسے سٹل تھا۔ اتنا ہنس رہا تھا، اتنا ہنس رہا تھا، سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے خالی ہاتھ ہم لوگ پکڑنے کی کوشش کرتے تھے، ایسا لگتا تھا اس کے ہاتھوں کو کسی نے کھینچا ہوا ہے۔ پھر بھی بڑی مشکل کے ساتھ اس کو بٹھایا تو وہ بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بیٹھا اس کے جسم کے اوپر سے اس کا جو وہ جیسے اس کا کنٹرول تھا وہ ختم ہو گیا، پھر سے وہ ایسے ہی گر گیا نیچے۔ اب جو امی ابو تھے بہت زیادہ پریشان ہونے لگے۔ پھر ہم لوگوں نے دوبارہ انہیں پیر صاحب سے رجوع کیا جنہوں نے یہ باتیں بتائی تھیں۔ ان کا یہ کہنا تھا اب جیسے جیسے یہ بڑھ رہا ہے، یہ بڑا ہو رہا ہے، اس کی ایج بڑھ رہی ہے، وہ جنات اپنا اب ظاہر کرنے لگے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک تعویذ دیا، وہ تعویذ ہم لوگوں نے اس کے گلے میں ڈال دیا کیونکہ اس کے لے جانے والی کنڈیشن ہی ہوتی تھی، اس کو باہر لے کر جانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ تعویذ ڈالنے کے بعد اس کی وہ حالت کچھ کم ہوگی کہ اس کو جیسے کوئی گرا دیتا تھا، کھڑا کر دیتا تھا، وہ سسٹم کم ہو گیا۔ جب اس کی عمر 15 سال ہوئی تو میرے بھائی کے جسم میں باقاعدہ کوئی اور آواز میں بولنے لگ جاتا تھا، یعنی وہ تو بول ہی نہیں سکتا تھا، اس کی تو آواز ہی نہیں نکلتی تھی کہ وہ کچھ بول سکے، لیکن اس کے جسم میں باقاعدہ ہمیں کوئی آوازیں دیتا تھا، کبھی کسی لڑکی کی آواز میں۔ ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کبھی کسی لڑکے کی آواز میں، کبھی کسی بچے کی آواز میں، کبھی کسی بوڑھے کی آواز میں وہ کھانسنے لگ جاتا تھا۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگے تھے، ہم لوگوں کو اتنا ڈر لگتا تھا کہ ہم لوگ اس کے کمرے میں نہیں جا سکتے تھے۔ وہ ہمیں عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، کبھی کہتا تھا وہ دیکھو وہ سامنے کوئی بیٹھی ہوئی ہے، اشارے کرتا تھا، کبھی کہتا تھا وہ آ رہے ہیں، کبھی کہتا تھا ان کو بھی کھانا دو، اپنی کھانے والی چیزوں کے اشارے کرتا تھا، جو چیز اس کو دیتے تھے وہ آگے ایسے پریٹینڈ کرتا تھا جیسے وہ کسی کو دے رہا ہے۔ پھر جب وہ یہ کام شروع ہو گیا تو پھر ان پیر صاحب کے پاس گئے تو ان پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنات جو ہیں وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہو گئے ہیں، جب ابھی یہ اس دنیا میں نہیں آیا تھا تب سے اس کے ساتھ ہیں، وہ اس کو اپنا مانتے ہیں، اس کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کے سامنے رہتے ہیں۔ پھر وہ جو پیر صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جمعرات والے دن اس کو لے کر میرے پاس آئیں۔ پھر جمعرات والے دن ہم اپنے بھائی کو لے کر اس کے پاس گئے، وہ جو پیر صاحب تھے ان کے پاس گئے، انہوں نے باقاعدہ حاضری کروائی ان جنات کی۔ تو ان جنات میں سے وہ جو ان کے گھر کا سب سے بڑا کوئی بزرگ جن تھا وہ اس کے اوپر حاضر ہوا، اس نے یہ کہا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم لوگ بہت زیادہ امی وغیرہ ادھر ہی تھے، انہوں نے رونا شروع کر دیا باتیں سن کر، کیونکہ اس کے جسم میں وہ بول رہے تھے۔ اس نے باقاعدہ بول کر بتایا کہ یہ جب اس دنیا میں نہیں آیا تھا، جب ہماری امی کے پیٹ میں تھا تو امی ایک برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھی تھیں، ان دنوں میں وہ گاؤں جایا کرتی تھیں، تو وہاں پر اس وقت ان لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب یہ اس دنیا میں آئے گا تو ہم اس کو لے جائیں گے۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی، ان جنات نے، اس پر بہت زیادہ جان لیوا اٹیک ہوتے تھے لیکن وہ ہر دفعہ بچ جاتا تھا، اس کی زندگی تھی وہ بچ جاتا تھا۔ تو وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے بڑا سمجھایا کہ اس کے بچے کی زندگی نہ ختم کرو، اس کو اس طرح سے نقصان نہ دو، یہ جن کا بچہ ہے انسان کا بچہ ہے، یہ ان کو ان کے ساتھ ہی رہنے دو۔ پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے۔ پھر پیر صاحب نے کچھ تعویذ دیے گھر میں لگانے کے لیے۔ ہم لوگوں نے جب گھر میں تعویذ لگائے تو وہ جو جنات تھے انہوں نے اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا، اس کو مارتے تھے، اس کو ڈراتے تھے بہت زیادہ، وہ بہت زیادہ روتا تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، جسم کے اوپر اس کے چوٹ کے نشان ہوتے تھے۔ ہم لوگوں نے تو کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، وہ بہت پیارا تھا۔ جب 17 سال کی اس کی عمر ہوئی تو ایک دن اچانک وہ اس کو بہت سے بخار ہوا، رات کو وہ سویا تو صبح جاگا ہی نہیں، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم لوگ بہت زیادہ روئے تھے، 17 سال سے ہم لوگ اس کی یہ کنڈیشن دیکھ رہے تھے، پھر بھی ہم لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ڈرتے ہم لوگ صرف اس سے تب تھے جب وہ اشارے کر کر کے بتاتا تھا کہ یہاں پر کون ہے کون نہیں۔ جب اس کو قبرستان میں دفنا دیا گیا تو غور کن ہمیں آ کر یہ بات بتاتا تھا کہ اس کی قبر کے اوپر روز رات کو ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے۔ ہم لوگ جب جا کر اس عورت کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ عورت جو ہے ہم لوگوں کے سامنے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ اس کی قبر کی ہر وقت صفائی رہتی تھی، وہ جنات جو تھے باقاعدہ اس کی قبر کا پہرا دیتے تھے۔ جس کمرے میں وہ سوتا تھا ہم لوگ پھر اس کمرے میں امی سو بھی نہیں سکتی تھی، ان کو وہ بہت زیادہ یاد آتا تھا۔ تو امی بتاتی ہیں کہ جب میں رات کے ٹائم سوئی ہوتی ہوں مجھے اکثر اس کی آواز آتی ہے،
میرے کان میں اس کی سرگوشی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے امی میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں. ہم لوگوں کو خواب میں ملتا تھا. جب ہم لوگوں کو خواب میں وہ نظر آتا تھا وہ بالکل ٹھیک ہوتا تھا اور یہ کہتا تھا میں بہت خوش ہوں, میرا نیا گھر بہت خوبصورت ہے. پتہ نہیں وہ کیا باتیں کرتا تھا, وہ کہاں پر تھا. اس کے ساتھ وہ جنات اس کو اپنے ساتھ لے گئے. پھر ہم لوگوں نے جب گورکن نے یہ بات بتائی کہ جب وہ رات کے ٹائم عورت کو دیکھتے ہیں تو ابو نے اور بھائی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جا کر دیکھیں گے یہ بات سچ ہے یا نہیں. 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم تھا. ابو اور بھائی قبرستان چلے گئے. بھائی کی قبر کا تو پتہ تھا. جیسے اس کی قبر کے پاس جانے لگے تو وہاں سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا وہاں پر بہت زیادہ پھول ہیں اور جیسے پرفیوم کی خوشبو ہوتی ہے. اب یہ لوگ جیسے اس کے پاس جا کر بیٹھے تو ان لوگوں کو اپنے بیک سائڈ سے اس طرح سے آوازیں آنے لگی جیسے کچھ چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ لوگ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتے تھے, ان لوگوں کو نظر کوئی نہیں آتا تھا. پھر لوگوں کے پاس آ کر پتھر گرنے لگے. جب ان لوگوں کے پاس آ کے پتھر گرنے لگے ابو نے یہ کہا کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے. یہ جو پتھر آ کر گرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسا نہ ہو ہمیں کوئی نقصان پہنچا دیں. ابو اور بھائی کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ قبرستان کے دروازے پر پہنچے, ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بھائی کی قبر کے پاس باقاعدہ کوئی بیٹھا ہوا تھا. بلیک کلر کا اس کا ڈریس تھا, وہاں پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا. کیونکہ وہ جو قبرستان تھا وہ بالکل علاقے میں موجود تھا اور وہاں پر سراؤنڈنگ میں جیسے لائٹس لگی ہوتی ہیں تو رات کے ٹائم بھی روشنی ہوتی ہے. پھر ان لوگوں کو یقین آ گیا. پھر ہم لوگوں نے ان پیر صاحب کو بھی بتایا تو ان پیر صاحب کا یہ کہنا تھا وہی جنات اس کی قبر کی حفاظت کرتے ہیں, وہی انہی جنات نے اس کو مارا تھا. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. ہم لوگ آج بھی بھائی کو بہت یاد کرتے ہیں. اس کا چہرہ آج بھی یاد آتا ہے, کبھی کبھی خواب میں بھی نظر آتا ہے. آج کے دن بھی ہم لوگوں کو اس کا احساس محسوس ہوتا ہے. وہ فوت ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں کو لگتا ہے جیسے وہ کمرے میں ہے. باقاعدہ اس کے کمرے میں یہ فیلنگز آتی ہیں کہ وہاں پر ہلچل ہے. کبھی کبھی رات کے ٹائم کوئی آواز, کوئی سرگوشی بھی ہم لوگ سنتے ہیں. لیکن اب ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں, ہم لوگ یوز ٹو ہو چکے ہیں. یہ میرے بھائی کی زندگی کی ایک کہانی تھی جس کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے, کبھی بھی بھول نہیں سکتے. اور اس سے آپ لوگوں کے جو سننے والے ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی خاتون جو ہیں وہ امید سے ہوں تو اپنی حفاظت کیا کریں. کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر, کسی ایسے علاقے میں نہ جایا کریں جہاں پر پرانے قدیم درخت ہوں, پیپل کے, برگد کے, بیری کے, اس طرح کے درخت ہوں. اپنی حفاظت کیا کریں کیونکہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ آنے والے لمحے میں اس کے ساتھ کیا ہو جائے. یہ ہم لوگوں کی ایک سٹوری تھی. بہت شکریہ صوبیہ آپ کا. اللہ آپ سب کو, ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی پرینکا نائک شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے. پرینکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کے آئی وٹنس ہم لوگ خود ہیں. ہم لوگ شروع میں بنارس میں رہتے تھے, پھر میرے فادر کی ٹرانسفر ہوگی تو ہم لوگ جھانسی میں چلے گئے. یو پی کے ایک شہر جھانسی میں چلے گئے. وہاں پر ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا. ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ایک کچا سا گھر ہوتا تھا, مٹی کا گھر تھا وہ. اس گھر کے پچھلی طرف 2 درخت تھے, اگلی طرف ایک بہت بڑا املی کا درخت تھا اور اس کے ساتھ ایک اور کمرہ تھا جو بند رہتا تھا. وہ جو لوگ تھے وہاں پر اس گھر میں 2 بوڑھے انکل آنٹی تھے اور ساتھ ان کے 3 بیٹے رہتے تھے. سارے محلے والوں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو مل کر ان کا گھر جو ہے وہ ٹھیک کروانا چاہیے کیونکہ ان کے گھر کی حالت بہت خستہ تھی. بہت زیادہ قدیم اور پرانا گھر تھا. ایسی کنڈیشن تھی کہ شاید اگر کوئی تیز آندھی طوفان یا بارش آئے گی تو یہ گھر گر جائے گا. سارے محلے والوں نے ان کو یہ بات کہی کہ ہم لوگ مل کر آپ کا گھر ٹھیک کروانا چاہتے ہیں, آپ کے گھر کو ہم لوگ پکا گھر بنوا دیں گے اس گھر کو گرا کر. وہ لوگ بڑے خوش ہوئے. سارے محلے والوں نے مل کر وہاں پر کام شروع کروا دیا. پچھلے کمرے گرائے, اگلا جو ان کا کمرہ تھا وہ بھی گرا دیا, جو لاک رہتا تھا وہ درخت بھی کٹوا دیا. اب وہاں پر جب کام شروع ہوا تو وہ جو لیبر تھے, مزدور تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی ہم لوگ اگلے دن آتے ہیں تو جو ہم میٹیریل بنا کر ہم لوگوں نے رکھا ہوتا ہے کنسٹرکشن کے لیے اس کو کوئی خراب کر جاتا ہے. اب روز یہ کام ہونے لگ گئے. سب ان کو یہ کہتے تھے کہ تم لوگ وہم نہ کرو, ایسا ویسا کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا. بڑی کوشش کی, ایک دیوار ان کے کھڑی کی, آگے والے حصے پر ایک دیوار کھڑی کی جہاں پر وہ املی کا درخت اور وہ اگلا کمرہ وہ جو تھا آگے جو روم تھا اس کو توڑا تھا. اس دیوار کو کوئی بار بار گرا دیتا تھا. اب روز یہ معاملات بڑھنے لگ گئے بہت زیادہ مشکل کے ساتھ. بہت زیادہ ہیکٹک تھا وہاں پر اس گھر کو بنانا. پھر بھی جیسے کیسے کر کے وہاں پر ایک گھر تعمیر کر دیا گیا اور وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے. جیسے وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے, ابھی ان کو کچھ دن ہی ہوئے تھے, تو وہ جو آنٹی تھی, بوڑھی آنٹی جو تھی, وہ ہر محلے والے کے گھر میں جا کر یہ کہتی تھی ہم لوگوں کو رات کو کوئی سونے نہیں دیتا, ہم لوگوں کو کوئی نہ دکھنے والا وجود بہت زیادہ ڈراتا ہے, ہم لوگوں کو اٹھا کر بیڈ سے نیچے گرا دیتا ہے,
ہم لوگوں کو ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں. سب نے یہ کہا کہ آپ لوگ وہم نہ کریں، گھر نیا بنا ہے، تو ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. پھر اچانک سے ان کے ایک بیٹے کی روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی. جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا سڑک کے اوپر بہت زیادہ رش بھی نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی اوور سپیڈی تھا. باقاعدہ ایسا محسوس ہوا کہ اس کے چلتے ہوئے بائک کے اوپر سے کسی نے اٹھا کر روڈ کے سینٹر میں بہت زور سے گرایا تھا اور اس کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر وہ جو انکل تھے ان کی چیئر پر بیٹھے بیٹھے ہی کوئی نہیں جانتا کیا ان کو ہوا کیا نہیں ہوا، پرسرار طور پر ان کی موت ہو گئی. بہت زیادہ ان کے گھر میں اموات شروع ہو گئیں. پھر ایک صاحب علم ہستی کو لایا گیا. جب وہ وہاں پر آئے، انہوں نے پڑھائی کی، انہوں نے دیکھا تو ان کا یہ کہنا تھا اس املی کے درخت اور اس گھر کے اوپر جنات کے قبیلے رہتے تھے، ان کا خاندان آباد تھے. ان لوگوں نے ان کو مار کر، ان کی لاشیں گرا کر یہاں پر گھر بنایا. اب وہ انتقام لے رہے ہیں. وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. جہاں پر وہ املی کا درخت اور وہ کمرہ تھا وہاں پر واش روم بنا دیے گئے. وہ اور زیادہ اگینسٹ ہو گئے ان کے. ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، انکل کی ڈیتھ ہو گئی. وہ جو آنٹی تھی اپنے ایک اور بیٹے کو لے کر کہیں اور چلی گئیں. ان کا جو بڑا بیٹا تھا اپنا ذہنی توازن اس نے کھو دیا، ایب نارمل ہو گیا. اس کا کوئی پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں. ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاشرہ ہوا کہ ہم لوگوں کا جو واش روم تھا بالکل ہم لوگوں کے گیٹ کے ساتھ تھا. امی واش روم میں جا رہی تھی تو امی کہتی ہیں کہ جیسے میں واش روم سے باہر نکلی تو ہم لوگوں کے گیٹ پر دستک ہوئی. تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک عورت کھڑی ہے اور مجھے کہتی ہے، بوڑھی سی عورت، اور مجھے کہتی ہے مجھے بہت سے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو. امی کہتی ہیں میں نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. تبھی وہ میرے سامنے چلتی جاتی اس گھر میں گئی اور غائب ہو گئی. جب ہم لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہم لوگ بہت ڈر گئے. ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. اس کے بعد وہاں کے لوگوں کے ساتھ اکثر ہم لوگوں کا کانٹیکٹ ہوتا رہتا تھا، جو محلے دار تھے باقی کے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں سے چیخو پکار سنائی دیتی ہے. رات کے ٹائم کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. وہ گھر بند ہو گیا، وہ گھر کھنڈر بن گیا. وہاں پر رہنے والے لوگ کچھ فوت ہو گئے، کچھ وہاں سے چلے گئے. ہم لوگ بھی وہاں سے چلے گئے. لیکن وہ جو گھر تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں رہ سکا دوبارہ. گاؤں کے محلے کے جو لوگ تھے وہاں پر گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے. ان کو وہاں سے آوازیں آتی تھیں. یہ ایک ایسا قصہ تھا جو ہم لوگوں کو اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ تھا، جس کے ہم لوگ خود آئی وٹنس ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اور میں میسیج یہ دینا چاہتی ہوں، کبھی بھی کسی جگہ پر کوئی درخت ہو، کسی گھر میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، وہاں پر آپ لوگوں نے کوئی کام کرنا ہو، اس کو کٹوانے سے پہلے باقاعدہ اس سے اجازت لینی چاہیے. کسی عامل کو بلا کر پوچھ لینا چاہیے، یا خود باقاعدہ اجازت لینی چاہیے. کوئی سائن مانگنا چاہیے کہ ہم لوگ اس جگہ کو توڑ دیں یا اس درخت کو کاٹ دیں، ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. بعض اوقات یہ مخلوقات سائن بھی دے دیتے ہیں، کسی کے خواب میں آ کر بتا دیتے ہیں، تو انسان آنے والے حادثات سے بچ سکتا ہے. یہ تھی ایک سٹوری جو پرینکا نائک نے شیئر کی. بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص سے ہمیں شیئر کریں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ کچھ مزدوروں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو ایک گاؤں میں ایک کچی سڑک کو پکا کرنے کا آرڈر ملا. ہم لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ کچا راستہ ہے، اس کو آپ لوگوں نے پکی سڑک بنانا ہے. ہم لوگوں نے وہاں پر کام شروع کر دیا. 5-6 ہفتوں کا وہ کام تھا. کچھ ہفتے تو بالکل ٹھیک گزر گئے. جیسے ہی چوتھا 5واں ہفتہ شروع ہوا ہم لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے. ہم لوگوں کے جو لیبر کام کر رہے ہوتے تھے ان کو باقاعدہ وہ جو سڑک، جو روڈ بنانے والے بلڈوزر ہوتے ہیں، جو مشینری ہوتی ہے، اس لڑکے کو کسی نے اٹھا کر نیچے گرایا. وہ چیخنے لگ گیا. جب ہم لوگ اس کے پاس گئے تو اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے باقاعدہ 2 ہاتھ نظر آئے ہیں، سیاہ کلر کے، کالے رنگ کے وہ 2 ہاتھ تھے، تو مجھے کسی نے اٹھا کر نیچے گرایا ہے. ہم لوگوں نے اسے یہ کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہے. اس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا. کچھ دن گزرے تو ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے، ایک اور لڑکے کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہونا شروع ہو گئے. اس کو پتھر لگنے لگے، اس کے پاس پتھر گرنے لگے. وہ کہتا ہے کہ باقاعدہ مجھے بھی ہاتھ نظر آئے ہیں کہ وہ مجھے پتھر مار رہے ہیں. جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ صرف ہاتھ ہی تھے جو پتھر پھینک رہے تھے. اب یہ بات اگنور کرنے والی نہیں تھی. ہم لوگوں نے یہ بات اپنے آنر کو بھی بتائی، وہاں کے لوگوں کو بھی بتائی. تو ان لوگوں نے وہاں پر ایک پیر صاحب کو بلایا. وہ جو پیر صاحب تھے وہ بزرگ تھے. جب وہاں پر آئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کچا راستہ ہے، یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں. جتنا آپ لوگوں نے بنانا تھا بنا لیا، آگے مت بنائیں. اگر آپ لوگ آگے مزید یہاں پر کوئی کنسٹرکشن کریں گے تو وہ جنات آپ لوگوں کو نقصان دے دیں گے. پھر اس سڑک کا کچھ حصہ پکا تھا، کچھ راستہ اس کا ہم لوگوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا، کچا تھا. ہم لوگوں نے دوبارہ وہاں پر کام ہی نہیں کیا.
کیونکہ وہ وہاں پر کام کرنے دیتے ہی نہیں تھے. کام کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ نقصان پہنچانے لگے تھے, گرا دیتے تھے, دھکا دے دیتے تھے, پتھراؤ شروع ہو جاتا تھا. پھر ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. کل میرے ایک لسنر کمنٹ باکس میں پوچھ رہے تھے کہ آپ نے اپنی شارٹ سٹوری میں یہ بات بتائی تھی کہ ابھی میں نے افطاری تیار کیا, تو افطاری کیا ہوتا ہے؟ وہ انڈین ہے, ان کو پتہ نہیں. میرے اردو کے بہت سے لفظوں کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جو انڈیا سے ہیں. افطاری اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا فاسٹ چل رہے ہیں, ہم لوگوں کے روزے چل رہے ہیں, تو روزے کو جب کھولنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو کھانا بنایا جاتا ہے, جو اہتمام کیا جاتا ہے, جو ڈشز بنائی جاتی ہیں, اس کو افطاری بولتے ہیں. اور سحری اس کو بولتے ہیں جب ہم لوگ صبح جاگ کر روزہ رکھتے ہیں, جس کو آپ لوگ سرگی بولتے ہیں, ہم لوگ سحری بولتے ہیں. اکثر ڈراموں میں ہم لوگوں نے سنا ہے یہ لوگ سرگی بولتے ہیں, اور ہم لوگ اس کو روزہ بولتے ہیں, فاسٹ جس کو بولتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے. لسنرز, یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinur57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. ولاگ چینل پر بھی آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. دعا مانگیں کہ اللہ کرونا وائرس سے پوری دنیا کو نجات دے, اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت یابی عطا کرے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.